مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. سب سے پہلے ایمان کے ضمن میں کیا آیا؟ اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا، پھر فرشتوں کا ایمان، اس کے بعد ایمان بالآخرہ. تو ایمانیات کی یہ چیزیں آ گئی. عمل صالح کے ضمن میں ایک بہت جامع اصطلاح یہ استقامت. جو بات کہی ہے اب اس بات کے تقاضوں کو پورا کر دو، ہر چہ بعد بات، اب ہو جو ہو سو ہو، یہ ہے استقامت. اس کے علاوہ دعوت جو تم دو گے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو تمہارا اپنا عمل اگر درست نہیں ہوگا تو نہ صرف یہ کہ وہ دعوت غیر مؤثر ہو جائے گی بلکہ وہ دعوت بدنام ہو جائے گی کہ دیکھو ہی نہیں کتنی اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں لیکن اپنا عمل ان کا دیکھیے. تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس کے بعد اگر مخالفت ہے تو ادفع باللتی ہی احسن. تمہاری طرف سے مدافعت خوبصورت ترین انداز میں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم گالی کا جواب گالی کی شکل میں دو. لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو. کوئی برائی کر رہا ہے تم اچھائی کرو گے. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ، تین دفعہ ہوگا تو اس کا دل پگھلے گا کہ یہ اللہ کا بندہ کیسا ہے. اس عمل کی تاثیر یہ ہوگی کہ آج جو تمہارا بدترین دشمن نظر آ رہا ہے وہی تمہارا نہایت گرم جوش حمایتی بن جائے گا. حرص قانی نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچ ماں درکار داریم اکثرش درکار نیست. بڑا پیارا شعر کہا ہے بے دل نے، عبد القادر بے دل، مرزا عبد القادر بے دل، جن کے بارے میں مرزا غالب کہتے ہیں طرز بے دل میں ریختہ لکھنا بس عبداللہ خان قیامت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس شاعر کو مرزا غالب کہہ رہے ہیں وہ قیامت ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا وہ کتنا بڑا شاعر ہے. لیکن کس قدر پیارا شعر کہا ہے کہ جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو بہت پسند تھا، بہت پڑھتے رہتے تھے. حرص قانی نیست بے دل. اے بے دل، یہ انسان کی حرص ہے، لالچ ہے، ہوس ہے جو قانے نہیں ہوتی. ورنہ درکار حیات، ورنہ زندگی گزارنے کے لیے آنچ ماں درکار داریم، ہم نے جن جن چیزوں کو لازمی سمجھ لیا ہے اکثرش درکار نیست، اس کی اکثریت جو ہے وہ واقعتاً ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے. زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی ہے، کیوں تیرا رہا گزر یاد آیا. ہم نے جن چیزوں کو لازم سمجھ لیا وہ سب لازم نہیں ہے، وہ اضافی چیزیں بہت سی. اس میں آپ نے آسائشیں، تعیشات، نہ معلوم کن کن چیزوں کا اضافہ کیا ہے. بہرحال انسان کا سب سے پہلا مسئلہ، بنیادی مسئلہ اس کی ضروریات کی کفالت ہے. اب یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جہاں سے بھی اس کو گمان ہے کہ میری ربوبیت ہو رہی ہے، میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے لیے اس کے دل کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا. اس کے لیے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اس کے جذبہ تشکر پیدا ہوگا. یہی جذبہ تشکر پھر جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے، عبودیت کی شکل اختیار کرتا ہے. لیکن یہ کہ ایک انسان کے دل کا اس پر ٹھک جانا، میرا پرورش کنندہ، میری ضروریات فراہم کرنے والا، میری حفاظت کرنے والا، مجھے پالنے والا، پوسنے والا اللہ ہے. سارے وسائل اور ذرائع، کھانا بھی ہے، گندم بھی چاہیے، چاول بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے پہننے، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ چاہیے، لیکن ان سب کا فراہم کرنے والا اللہ ہے. اگرچہ مادی اسباب و وسائل کے بہت سے ذریعوں سے ہو کر یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں. کھیت میں بیج ڈالا جائے، ان کو پھر کھیتی کو سینچا جائے، پھر وہ فصل کاٹا جائے، پھر جو ہے آپ کے پاس وہ دانے آئیں گے جس سے کہ آپ اپنی روٹی پکائیں گے، یہ سیکھ ہے. لیکن سورس جو ہے، فائنل سورس اللہ سبحانہ و تعالی. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، حلاوت ایمانی اسے حاصل ہو گئی.
جو مطمئن ہو گیا اس پر کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد اس کا رسول ہے اور اسلام اس کا دین ہے، جو اس پر مطمئن ہو جائے. ایک ہے سرسری سا ایک اعتقاد، ایک خیال، آپ نے زبان سے بھی کہہ دیا، لیکن دل کا اس پر ٹھک جانا. نتیجہ کیا ہوگا اور اس کے ٹھک جانے کا ثبوت کیا ہوگا؟ زوال خوف و حزن. خوف ختم ہو جائے، حزن ختم ہو جائے. خوف کس چیز کا؟ جو ہوگا اللہ کے کیے ہوگا. اللہ میرا رب ہے، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا خیر خواہ، میرا دوست، میرا پشت پناہ. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے. آپ سوچئے ہمارے دیہاتی علاقے میں کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کسی کو کہ اسے بڑے زمیندار چودھری کی پروٹیکشن حاصل ہے، بڑے وڈیرے کا، یہ جو ہے بہت ہی منہ چڑھا ہوا آدمی ہے، وڈیرا جو ہے وہ اس پر بڑا مہربان ہے. اب اسے خوف ہوگا؟ اس کا ڈھور ڈنگر کو چوری کرنے کی جرت کرے گا؟ اسے کوئی نقصان پہنچائے گا؟ وہ پاؤں بنا کر سوئے گا، اسے خوف نہیں ہے. اس لیے کہ بہت بڑا وڈیرا، بہت بڑا جاگیردار، بہت بڑا زمیندار، علاقے کا چودھری جو ہے وہ میرا دوست ہے، میرا پشت پناہ ہے. اس پوری کائنات کا چودھری، پوری کائنات کا وڈیرا، پوری کائنات کا مالک، اگر آپ کو یہ اطمینان ہو کہ وہ آپ کا ولی ہے، یہ اطمینان کب ہوگا؟ جب آپ خود اس کے ولی بن جائیں. اگر آپ اس کے ولی بن جائیں گے تو وہ آپ کا ولی ہے. آپ نے سرسری سا رشتہ رکھا ہوا، اس کا بھی رشتہ سرسری سا ہوگا. آپ نے منافقت والی روش رکھی ہوئی ہے، اس کا معاملہ بھی پھر آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا، خالص نہیں ہوگا. وہ تو جیسا آپ کی روش ہوگی. انا عندہ، یہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، عند ظن عبدی بی، جو میرا بندہ میرے بارے میں ظن کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ اختیار کرتا ہوں. تو اللہ پر جب جانا تو اب خوف ختم. حزن کس بات کا؟ وہ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا ہے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرا خیال ہے میرا بچہ فوت ہو گیا، مجھے تو رنج ہے، لیکن یہ کہ اس کا فوت ہو جانا ہی یقیناً بہتر ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اگر یہ فیصلہ صادر فرمایا، وہ میرا دوست ہے، میرا ہمدرد ہے، میرا بہی خواہ ہے، میرا خیر خواہ ہے، میرا پشت پناہ ہے، میرا مددگار ہے، اس کی طرف سے جو بات آئی کہ ہر چشا کی یہ ماریخ عین الطافس، یہ ہے در حقیقت زوال خوف و حزن. اور اسی کا نام ہے مقام ولایت. دیکھیے اس میں جو آیا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت میں بہت ابتدا سے جو درس دے رہا ہوں تو ابتدا ہی میں یہ لفظ میرے زبان سے نکلا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ موضوع ترین لفظ ہے. اس استقامت میں قیامت مضمر ہے. کیا معنی استقامت؟ تم نے کہا اللہ تو میرا رب ہے، اور رب کے ہر حکم کو ماننا لازم آ گیا. کیسے ممکن ہے؟ اگر دل ٹھک گیا ہے، اگر تمہاری واقعتاً جو ہے دل کے اندر جماؤ پیدا ہو گیا ہے، اس رب کے اوپر اتنا یقین ہو گیا ہے، اس کی ربوبیت پر اعتماد ہو گیا، تب اس کی اطاعت، اس کی تمام جو ہے عبادت. اچھا رب کے اوپر اعتماد ہو گیا ہے تو بھروسہ اسی پر. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا. کارساز صرف اللہ. کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. اس قدر عمدہ چیزیں لوگوں نے کہی ہیں. میرا کارساز، کارساز کسے کہتے ہیں؟ کام بنانے والا، کارسازی، کام بنانے والا. میرا کارساز، میرے کام بنانے والا خود میرے کاموں کی فکر میں ہے، میرے کام بنانے کی فکر میں ہے. اور میں جب خود فکر کرتا ہوں اپنا کام بنانے کی تو غلطی کر بیٹھتا ہوں. اور فرمایا کارساز ماں بفکر کار ماں، جس سے غلطی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کی ذات ہے جس کا علم کامل، جس کی قدرت کامل. کارساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں. اپنے کام میں جب خود فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، راستے نکالتا ہوں، اسکیمیں بناتا ہوں، آزار ماں، اس کے نتیجے میں آزار، اس کے نتیجے میں مشکلات، اپنے لیے جو ہے بے پناہ قسم کی پیچیدگیاں پیدا کر بیٹھتا ہوں. یہ ہے استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
یہ مقام ولایت ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ 3 آیتیں یہ اس سورہ مبارکہ کی اور 3 آیتیں سورہ یونس کی۔ تو جو میں نے عرض کیا تھا 3 7 آیتوں کے خوبصورت پھول، اور یہ ہمارے ہاں جو ایک طبقہ کہلاتا ہے بریلوی طبقہ، ان کے ہاں یہ آیتیں جو ہے سورہ یونس کی بہت کثرت سے پڑھی جاتی۔ ایسا ہو گیا ہے ہمارا اصل میں معاملہ کہ مختلف فرقوں نے، مختلف مسلکوں نے اپنا اپنا حصہ جو ہے قرآن میں سے لے لیا ہے۔ کچھ آیتیں انہیں زیادہ جو ہیں وہ، اب اہل حدیث کو تقریر کرے گا تو وہ تقریر کرے گا رسول کی اتباع پر اور اتباع سنت پر۔ اگر تم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ اس پر تقریر کرے گا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اور جب کوئی بریلوی مکتب فکر کا آدمی تقریر کرے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو دوست ہیں، اولیاء اللہ، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ خوف کس بات کا میں تجزیہ کر کے بتا چکا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی ہے۔ حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں، حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو، اے میرے بچے یقین کر، اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو۔ تو انسانوں سے کیا ڈرنا، نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امیدیں، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت، مقام ولایت۔ مشفق متعطف، انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت، مقام ولایت۔ اور اس میں جیسا کہ یہاں آیا، اب ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے، اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے۔ وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے، اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے ان کانوں سے نہیں سنیں گے، فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں۔ فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرئی ہے، وہ غیر مادی ہستی ہے، مادی نہیں ہے، وہ تو صرف نور پر مبنی ہے، نور سے بنا ہے اور نور ہے، لہذا ان کا تنزل ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہی نتیجہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ زوال خوف و حزن، یہ دو چیزیں ہیں جو ثبوت ہے کہ واقعتاً اللہ پر ایمان موجود ہے، واقعتاً اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا ہے۔ اگر دل پریشان ہے، یہ میرا نقصان کر دے گا، یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا، یہ میرا یہ کر دے گا، وہ میرا وہ کر دے گا، اس سے میری یہ بات بن جائے گی، وہ مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا، لیکن کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے میرا، تو ادھر حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل متضاد۔ توکل، توقع صرف اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ حزن سے دو چار ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور بشارتیں حاصل کرو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی کہ جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اہل ایمان سے وعدے کیے گئے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، حمایتی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ دنیا کی زندگی میں ایک چوسر کی جنگ ہے، جیسے چوسر کی سڑک ہوتی تھی، حق و باطل کی جنگ جاری ہے۔ حق و باطل کی ایک جنگ ہمارے اندر ہے، ایک طرف ہمارا نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف ہمیں دھکیلتا ہے، ایک طرف ہمارے اندر روح ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ ہمیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، بلندی کی طرف کھینچتی ہے۔ ایک کشاکش جو ہے ہمارے اندر ہے، کچھ کشاکش باہر چل رہی ہے۔ ہمارے اس نفس کو تقویت دینے کے لیے، اسے مشتعل کرنے کے لیے
یہ شیاطین جن موجود ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جب قلب غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو شیطان اپنی تھوتنی لگا دیتا ہے دل کے ساتھ اور پھونکے مارتا ہے اس کے اندر، مشتعل کرتا ہے. جو حیوانی جذبات ہیں، جو انسان کے سفلی جذبات ہیں، اڈ اور لبیڈو کے جو تقاضے ہیں انہیں مشتعل کرتا ہے، ایکسائٹ کرتا ہے، تاکہ وہ مشتعل ہو کر اور وہ انسان کے جو ہے اس وقت ہوش اور حواس کے اوپر غالب آ جائے. اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں غیر مرئی. فرشتے جو ہیں وہ ہمیں روحانی طور پر تقویت پہنچاتے ہیں. ہمارے اندر کا جو خیر ہے، جیسے کہ ہمارے اندر کا شر، نفسانیت، اس کو تقویت پہنچانے والے شیاطین جن باہر موجود ہیں جو نظر نہیں آتے. اسی طریقے سے ہمارے اندر کا خیر، روحانیت، اس روحانیت کو تقویت پہنچانے والے ملائکہ ہیں جو خارج میں موجود، وہ بھی نظر نہیں آتے. یہ بھی غیر مرئی، وہ بھی غیر مرئی. مرئی لوگوں کے اندر بھی جو انسان ہیں، خیر کی طرف بلانے والے بھی ہیں، شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں. آپ کا دوست یہ بھی کہے گا چھوڑو میاں کیا کس چکر میں پڑ گئے حلال حرام کے، دیکھو فائدہ ہوتا ہے اس کام کے اندر، جس کام میں فائدہ ہو وہ کرو، اللہ اللہ کر اللہ. یہ کیا حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، وہ آپ کو شر کی ترغیب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اسی طرح کوئی آپ کا بھائی ایسا بھی اللہ کے بندے، خیال کر، غلط کام مت کر، اس سے تھوڑا سا یہ کہ تجھے دنیا میں دولت مل جائے گی، اخروی زندگی برباد ہو جائے گی تیری. ایسے انسان بھی تو ہے نا آخر. تو لوگ جو ہیں خارج میں، انسانوں میں بھی داعیان شر بھی ہیں، داعیان خیر بھی، وہ تو ویزیبل ہے، مرئی ہے. غیر مرئی عالم میں جنات، شیاطین جن ہیں جو ہمارے نفسانی خواہشات اور تقاضوں کو بڑکاتے ہیں، اور ادھر ملائکہ ہیں جو ہمیں تھپکی دیتے ہیں، تم نے اچھا کام کیا ہے. اچھا کام کر کے جب مسرت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن. دیکھو اگر تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی محسوس ہو اندر، اور برا کام کر کے کوئی دل کے اندر کوفت محسوس ہو، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فانت مومن، تو یہ ایمان کی علامت ہے. اذا ساعت کا سیئتوں کا وسرت کا حسنتوں کا فانت مومن. بھلائی کر کے خوشی ہو، کوئی برائی ہو جائے تو افسوس ہو، رنج ہو، تو یہ گویا کہ ایمان کی علامت. تو فرشتے تھپکی بھی دیتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں آیا ہے جنگ بدر میں، جنگ احد میں فرشتے آئے، انہوں نے مدد کی، اہل ایمان کے دلوں کو اور اہل ایمان کے قدموں کو جمایا. انثبت الذین آمنوا، جاؤ قدم جما دو اہل ایمان کے. تو اہل ایمان کے لیے فرشتے آئے. تو یہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان اولیاء اللہ، اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں. ابھی اولیاء اللہ سے آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی علیحدہ قسم کی نوع ہے یا کوئی علیحدہ جنس، انسانوں ہی میں ہوتے ہیں نا. تمام صحابہ اولیاء اللہ تھے، سب کے سب. اولیاء اللہ کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے، کوئی ولی اللہ غیر صحابی ادنا سے ادنا صحابی کے پائے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ اچھی طرح نوٹ کر دیجیے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا پختہ عقیدہ ہے. کمتر سے کمتر صحابی جو ہے بڑے سے بڑے ولی سے بھی وہ افضل ہے، بڑے سے بڑے ولی سے افضل. تو اولیاء اللہ سے مراد یہی نہ لے لیجئے جو ہماری اپنی جو ووکیبلری ہے، ہماری بول چال میں صحابہ کرام تھے، وہ تو سب کے سب اللہ کے ولی تھے. ان کے لیے آتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، جمے رہو، قدم تمہارے ڈگمگانے نہیں چاہیے. اور آخرت میں بھی، جنت میں تو ظاہر بات ہے کہ دوستی انہی سے ہوگی، وہی آئیں گے. یدخلون علیہم من کل باب، قرآن میں آتا ہے جنت کے ہر دروازے سے وہ داخل ہوں گے سلام کرتے ہوئے، سلام سلاما، سلام اور سلامتی کے پیغام دے کے آئیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. دیکھیے ایک وہ چیزیں ہیں جن کی اشتہا، اشتہا کسے کہتے ہیں؟ بھوک کو کہہ دیتے ہیں، وہ اشتہا نہیں ہے بھائی، یعنی بھوک نہیں لگ رہی. اشتہا سے مراد ہے نفس، نفس کی ہر خواہش. اسی میں شہوت ہے، شہوت کا لفظ بھی تو اسی سے بنا ہے، مادہ تو وہی ہے. نفس کی خواہش جنسی خواہش بھی ہے، نفس کی خواہش جو ہے کھانے پینے کی بھی ہے. اچھا نفس کی خواہش ہے کہ لذت کی بھی ہے. ایک تو یہ کہ کھانا جیسا بھی مل گیا، روکھا سوکھا پیٹ بھر لیا. ایک یہ کہ بڑا لذیذ کھانا ملا، بہت عمدہ کھانا ملا، بہت اعلیٰ آپ نے ڈنر کھایا ہے، کئی کورسز کا ڈنر کھایا. تو کھانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. لباس ایک ہے، موٹا جھوٹا پہن لیا گزارا ہو گیا، اور ایک اعلیٰ سے اعلیٰ، نفیس سے نفیس لباس کی طرف. تو تمہارے نفس میں جس شے کی بھی خواہش ہے، یہ خواہش کس نے پیدا کی ہے؟
اللہ نے پیدا کیے. He knows it. تو اس نے اس جنت میں تمہاری نفسانی خواہشات کی بھرپور تسکین کا پورا سامان فراہم فرما دیا ہے. وہاں جاؤ گے تو جو تمہارے نفوس کے اندر جس شے کی طلب ہے جو اللہ جانتا ہے، اس نے اس سب کی تسکین، گریٹیفیکیشن، بھرپور تسکین کا سامان فراہم کر دیا ہے. یہ ہے معنی لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے نفس جو چاہیں گے. اچھا، ایک اعتبار سے یہ تمام انسانوں میں مشترک ہے. یہ ساری چیزیں عام آدمی ہو، خاص ہو، عالم ہو، عامی ہو، سب کے اندر ہے یہ چیزیں موجود. کس کے اندر نہیں؟ لیکن اس سے اگلی بات جو ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس سے آگے یہ کہ تمہیں وہاں سب کچھ ملے گا جو مانگو گے. یہ مانگنا جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیول آف کانشسنس پر. بچہ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ لطیفہ سنایا ہے. ہمارے ڈاکٹر یقین صاحب شاید موجود بھی ہوں یہاں. انہوں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ یہ انگلینڈ جا رہے تھے تو ان کی چھوٹی سی بچی تھی. اس نے کہا کہ ابا جان میرے لیے ایک پینسل لے کے آئیے. اب انگلینڈ سے اس نے پینسل کی فرمائش کی ہے، اس لیے کہ اس کا ایک چھوٹا سا ذہن ہے. اس چھوٹے سے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا اپنے بڑے بہن بھائیوں کی پینسل لیتی ہوگی اور وہ غصے میں آتے ہوں گے تم نے کیوں اٹھائی ہے. تو انہوں نے کہا میری ایک اپنی پینسل ہو تو ابا جان وہاں سے آپ آئیں گے تو میری لیے پینسل لے کر. یہ اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس کی طلب ہے. آپ بڑھتے جائیے بڑھتے جائیے بڑھتے جائیے بڑھتے جائیے تو آپ کی ذہنی سطح جتنی بلند ہوگی اسی اعتبار سے آپ کی ڈیمانڈ، تدعون، ڈیمانڈ، جو ڈیمانڈ کرو گے، جس چیز کا آرڈر کرو گے، جیسے آپ ریسٹوران میں بیٹھ کر آرڈر لیتے ہیں فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، جو مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا. یہ ہے در حقیقت اس نعمتوں کا تذکرہ. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. آخری جملہ یہ نوٹ کر لیجئے، اس میں جو آخری طلب ہو سکتی ہے انسان کی، اور وہ یہ صرف یہ ہوگی اللہ کا دیدار. آخری شے جنت میں جو آخری نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار. اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں. اس سے کمتر پر کچھ ہوں گے اللہ کے بندے جس کے کمتر پر راضی نہیں ہوں گے. کھانا پینے کی چیزیں اور یہ لذتیں اور یہ لذتیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کی خواہش جو ہوگی اصل اور انہیں جو تسکین حاصل ہوگی وہ اس سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں حاصل. مشفق متعطف ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے کہ نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. حمد ہے آپ کے ساتھی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں ہوگا آپ کے لیے وہ سب کچھ جس کی خواہش آپ کے جی میں ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور دیا جائے گا وہاں وہ سب کچھ کہ جو تم طلب کرو گے. اس کے بعد فرمایا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے. نزول کہتے ہیں عربی زبان میں کسی مہمان کی آمد پر فوری طور پر جو چیز پیش کی جائے. دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں. نزیل، مہمان کو نزیل بھی کہتے ہیں اور ضیف بھی کہتے ہیں. ضیف کی جمع ضیوف، مہمان. نزیل وہ اس وقت ہے جبکہ وہ ابھی آپ کے دروازے پر آ کر اترا ہے، یا اونٹ پر آیا ہے سوار ہو کر، اونٹ بٹھا کر اترا تو وہ نازل ہوا ہے، ابھی نازل ہوا ہے اونٹ پر سے. گھوڑے پر تھا، گھوڑے سے اترا ہے. کار پر تھا، کار پر سے اترا ہے. تو یہ نزیل ہے.
فوری طور پر اس کی حیثیت نزیل کی ہے. جب وہ آپ کے ہاں آ کر جم گیا، آپ نے اس کے لیے کوئی کمرہ جو ہے ٹھیک کر دیا، یہاں آپ کو بیٹھنا ہے، یہاں رہنا ہے، یہ جگہ ہے، اب وہ آپ کا ضیف ہے. ضیف جو ہے وہ مہمان کو کہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھتے ہیں آج بھی دنیا کے اندر رواج ہے، جیسے ہی کوئی آتا ہے پہلے آپ اسے موسم کی مناسبت سے ٹھنڈا یا گرم پیش کرتے ہیں، کوئی چائے یا کوئی ٹھنڈا شربت، پھر تیاری ہوتی ہے، پھر اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضیافت، پھر وہ ضیافت کہلاتی ہے. ابتدا میں جو چیز آپ دیں گے وہ نزل کہلائے گا. نزیل کے لیے اسی لفظ کی مناسبت سے نزل، ابتدائی مہمان نوازی، اور ضیف کی مناسبت سے ضیافت. اب ضیافت جو ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اہتمام ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے جو ہے اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اس کے لیے پوری طریقے سے تردد کر کے اہتمام ہوتا ہے. یہ ساری نعمتیں جو گنوائی گئی ہیں، اب نوٹ کیجئے، یہ نزل ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ضیافت کا جو تصور ہے اللہ کی طرف سے جو ضیافت ہوگی، وہ تو ہمارے خیال سے، گمان سے، تخیل سے، تصور سے ماورا ہے. یہ سب کچھ جو ہمارے نفوس میں اشتہا تھی، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں، حیات دنیاوی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی وجہ سے اپنے نفس کی لگامیں کھینچ کر رکھی، اپنے نفس کو وہ سب کچھ فراہم نہیں کیا جو ہم کر سکتے تھے. حرام راستے سے کرتے تو نفس کو وہ سارے اس کے تقاضے پورے کر دیتے، ہم نے نہیں کیے. اب اس کا بدلہ کیا ہے کہ قیامت میں، جنت میں آپ کے وہ سارے تقاضے جو ہیں ان کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیا جائے گا. یہ اس کا بالکل منطقی طور پر جو ہے یہ اس کا بدلہ ہے، اس کی جزا. پھر یہ کہ ہر شخص اپنے شعور کی سطح، اپنے فہم کی سطح، اس کے اعتبار سے جو طلب کرے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا. لیکن یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل ہیں، ابھی یہ ضیافت نہیں. ضیافت کے اعتبار سے ذرا آپ احادیث اگر پڑھیں گے تو یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ اور دوسری بہت سی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل. یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے، عز جل نے یہ کہا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے وہ کچھ، ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں، وما خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک کبھی نہیں گزرا. پھر حضور نے فرمایا وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو اس مضمون کی مناسبت سے قرآن کے یہ الفاظ پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. سورہ سجدہ کی آیت ہے، یہ حامیم سجدہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور صرف سورہ سجدہ جو ہے یہ ہے سورہ سجدہ علیحدہ، الف لام میم سجدہ. فلا تعلم نفس، کسی جی کو معلوم ہی نہیں ہے جو کچھ ہم نے چھپا کر رکھا ہے ان کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے اعتبار سے جو کچھ ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے وہ کسی انسان کے علم میں آ ہی نہیں سکتا. ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، وما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا احساس اور خیال تک نہیں گزرا. وہ نعمتیں ہیں جنت کی اصل ضیافت والی نعمتیں. یہ جو نعمتیں گنوائی گئی ہیں، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے نفوس کے اندر جو تقاضے ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو ودیعت کی تھی اللہ تعالیٰ نے، تم نے ان کی لگاموں کو، اس کی جزا یہی ہوگی کہ تمہاری تمام جتنی بھی تمہاری نفسانی طلبیں ہیں ان سب کی بھرپور جو ہے تسکین کا سامان ہوگا. اور پھر جو تم مانگ سکو مانگو، جو مانگنا ہو. اب ظاہر بات ہے ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق مانگے گا. یہ تو ہے نزل، نزلا من غفور الرحیم، اس ہستی کی طرف سے ہے جو غفور اور رحیم ہے. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو اصل ضیافت ہے وہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگی، اللہ نے وہاں پہنچا دیا تب پتہ چلے گا. باقی ساری یہ جنت کی جو نعمتیں بیان ہوتی ہیں، سورہ رحمان میں ہوں، سورہ دہر میں ہوں، سورہ واقعہ میں ہوں، یہ ساری نعمتیں در حقیقت ان دو کیٹیگریز کے اندر ہے. ما تشتہی انفسکم،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ جو اصل ضیافت ہے اللہ تعالیٰ کی، عادت تو میں نے تیار کیا ہے لعبادی الصالحین، اپنے نیک بندوں کے لیے، ما لا عین رات، وہ چیزیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ ان کا خیال تک نہیں آیا، وہ چیزیں ہیں جو وہاں فراہم کی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور اور رحیم ہستی کی طرف سے ہے۔ یہ الفاظ یہاں کیوں لائے گئے؟ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جنت کا حصول محض اپنی کوشش، جد و جہد، اپنے اعمال سے ممکن نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحیمی جو ہے دستگیری نہ کرے، اس وقت تک جو ہے جنت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث سن لیجئے، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، حدیث نبوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني ربي برحمة منه وفضل۔ حضور نے فرمایا دیکھو، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہو، اور استقامت، سداد کے معنی استقامت ہے، امام نووی نے سداد کے معنی سددو جو آیا ہے مستقیم رہو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے عمل کے بنیاد پر نجات حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس پر کسی صحابی نے بڑی جرت کا، بڑی جسارت کا معاملہ کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ غور کیجئے، بڑی ہمت کی کسی نے، اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ ہمت نہ کرتے تو جو جواب حضور نے دیا وہ ہم تک کیسے پہنچتا، یہ حقائق کیسے ہم تک پہنچتے؟ فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمت منہ وفضل، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت اور فضل سے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت مجھے ڈھانپ نہیں لے گا، میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تصور کیجئے، ہم نے کتنا آسان سمجھا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہمارے نزدیک، ہمارے عوام کے نزدیک تو محض یہ بات کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے سے نام ہے، کبھی کبھی جب اللہ توفیق دے دیتا ہے خاص نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لیکن جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، برتھ رائٹ، یہ ہمارا حق ہے، جیسے بھی ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، جب تیرے محبوب کی امت میں ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ یہ تصور ہے ہمارے عوام، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں قاربوا وسددوا، دیکھو سیدھے راستے پر چلو اور استقامت کا مظاہرہ کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنكُمْ بِعَمَلِهِ، اور اس چیز کو پیش نظر رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکے گا۔ قالوا، لوگوں نے کہا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ قَالَ وَلَا أَنَا، ہاں میں بھی نہیں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ یہ کہ پروردگار مجھے ڈھانپ لے، اپنی رحمت کی چادر مجھ پر تان دے، اپنے فضل کی چادر مجھ پر تان دے، اسی شکل میں جنت میں داخل ہوں گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ نزل ہوگا اس ذات کی طرف سے جو غفور الرحیم۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جس شخص کی باطنی کیفیات یہ ہیں، اب نوٹ کر لیجئے، جس کو ہم نے ان 3 آیتوں میں پڑھا، اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا، اللہ کی رزاقیت پر دل ٹھک گیا، وہ رزق وہاں پہنچائے گا، ایسے شخص کی اصل امنگ
اصل خواہش کیا ہوگی دنیا میں؟ کیا مال و دولت دنیا کا وہ حریص ہوگا؟ کیا دنیا کی آسائشوں اور تعیشات کی اس کے اندر طلب ہوگی؟ یہ اولیاء اللہ، ان کی ایک ہی طلب رہ جاتی ہے دنیا میں. آخرت میں طلب اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے محبت، جنت میں داخلہ، وہ آخرت کی طلب ہے. دنیا میں صرف ایک طلب ہوگی، میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لا سکوں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، مدہوش ہیں، مال مست ہیں، حال مست ہیں، ان کو میں اس مستی کی کیفیت سے نکالوں، غفلت کی کیفیت سے نکالوں، ان کا رخ سیدھا کروں، وہ بھی اللہ سے محبت کریں، وہ بھی اللہ پر ایمان لائیں، ان کا بھی قلبی رشتہ اللہ کے ساتھ استوار ہو جائے. یہ ہوگی ان کی اصل طلب، یہ ہوگی ان کی اصل خواہش. دنیا کی کسی اور شے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ، میں اپنا وقت صرف کروں تاکہ دنیا کی کچھ آسائشیں حاصل کر سکوں. کیوں نہ وہی وقت صرف کروں کہ اللہ کے کچھ بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے کی طرف بلا لوں. میرا اپنا وہی وقت ہے نا. میں اگر تعیشات کی فکر کروں گا تو کچھ وقت لگانا پڑے گا، محنت کرنی ہوگی، کچھ کمانا ہوگا، کما کر میں اپنے لیے عیش کے سامان فراہم کر سکوں گا. یہی میرا اصل سرمایہ، میرا وقت ہے. اس وقت کو کیوں نہ میں لگاؤں کہ کچھ اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ پر لے آؤں. حضور نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من عمر النعم. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی. عرب کی اصل دولت اونٹ، نر اونٹ ہو، جوان ہو، کیا کہنے ہیں، مادہ ہے، گابن ہے، کیا کہنے، بڑی دولت ہے. اور سرخ اونٹ جو ہے ان کے ہاں بہت قیمتی شمار ہوتا ہے. ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا، ہدایت دیتا اللہ، تم نہیں دے سکتے، تمہارے ذریعے سے اللہ ہدایت دے دے. یہ ہے اصل الفاظ. حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم، دینے والا، عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. انا القاسم، تقسیم کرنے والا. معطی، عطا کرنے والا، دینے والا وہ اللہ ہے. داتا وہ ہے اور کوئی داتا نہیں. داتا ایک اللہ ہے، دینے والا وہ ہے. انا القاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں. ہدایت اللہ دے گا، لیکن تمہارے ذریعے سے تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ایک ہے افراد کو دعوت دینا، ایک ایک فرد، ایک ایک فرد، ایک ایک فرد، افراد ٹھیک ہو جائیں، ان کے عقائد ٹھیک ہو جائیں. ایک ہے غلط نظام جو سر کے اوپر مسلط ہے، باطل کا نظام جو غالب ہے، قائم ہے، نافذ ہے. شہنشاہیت، قیصر روم کی شہنشاہیت، اسرائیل ایران کی شہنشاہیت، اس کا خاتمہ کرنا. جس کے لیے ایک صحابی کا قول آتا ہے، جب ایرانی سے سادات نے پوچھا کہ تم کیوں ہم پر حملہ آور ہو گئے ہو، ہمارا تو تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے، اور پہلے بھی تم لوگ آتے تھے، تم جنگلی قبائل تھے، تمہارے آتے تھے، لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے، اب تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو کیا ہوا ہے؟ تمہاری جو کیفیت بدل گئی ہے، essential چینج تمہارے اندر آ گئی ہے. یو ہیو چینج آل ٹوگیدر. ہاؤ کم، کیسے ہوا ہے؟ اس پر جواب دیا گیا انا قد ارسلنا. دیکھیے پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے. اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. فدا وآباؤنا وامہاتنا انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت اور کفر اور شرک اور الحاد کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف. ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے مشناس کریں. یہ ہے ہمارا مشن. یہ جو بڑے بڑے محل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سامان تعیشات جمع ہیں وہاں پر، ان کے نرم نرم گدیلے اور ان کے یہ سارا کچھ
اور وہ انواع و اقسام کے کھانے اور ناو و نوش اور رقص و سرود کی محفلیں، یہ کس کی کمائی سے ہیں؟ وہ غریب کاشتکار جو میدان میں کام کر رہا ہے کھیت میں، اس کی کمائی کا حاصل آ کر جاگیردار لے جاتا ہے آدھا، اور اس میں سے وہ کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی بادشاہ کو بیچتا ہے تاکہ اپنے ٹھاٹ جمائے۔ ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، ان کے بچوں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہے، سال بھر کے دانے بھی نہیں بچتے ان کے پاس، اور ان کا حال یہ جو ظلم ہے، ظالمانہ نظام ہے، اس نظام کو ختم کر کے اور وہ عادلانہ نظام جس میں عمر فاروق بیٹھے ہوئے نظر آئے کہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی گدیلے ہیں، نہ کوئی مورچھل ہے، کچھ نہیں، ایک عام انسان کی سطح۔ یہ مشن تھا صحابہ کرام کا، اور یہ بہت اونچا مشن تھا، بہت اونچا مشن تھا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جو میں نے بتایا کہ جو لوگ اس مرتبہ ولایت پر پہنچ جائیں، ان کی اس دنیا میں ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لے آئیں، اللہ سے روشناس کرا دیں، اللہ سے متعارف کرا دیں۔ یہ متعارف جو ہے معرفت سے بنا ہے نا، معرفت، متعارف کرانا، ایک دوسرے کی پہچان، لوگ اللہ کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر واشگاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے وہ قائل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی بنا لیں۔ اس کے لیے چیز ہے جس کا نام ہے دعوت۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ قولاً یہاں تمیز کے لیے آیا ہے، بات کے اعتبار سے حسین ترین کون شخص ہے؟ شکل و صورت کے اعتبار سے حسین ترین کوئی اور ہو سکتا ہے، رنگ و روپ کے اعتبار سے حسین ترین کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ جان لیجئے انسان کا سب سے اونچا وصف جو اس کو حیوان سے متمیز کرتا ہے وہ اس کا نطق ہے، گویائی، کلام۔ اسی لیے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، حیوان ہے باقی ان کے پاس نطق نہیں ہے، گویائی نہیں ہے، کلام نہیں ہے، ہمارے پاس کلام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی شے قرار دیا ہے انسانیت کے اوصاف میں سے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ بیان جو ہے یہ گویا کہ انسان کی سب سے بڑی صلاحیت ہے، ورنہ حیوانات ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ شکاری پرندہ جو ہوتا ہے وہ عقاب، وہ بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتا ہے۔ ایسے حیوانات اور پرندے موجود ہیں جو اندھیرے میں دیکھتے ہیں، ہماری بینائی تو ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو جائے ہماری بینائی بھی خلاص، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حیوانات میں وہ بینائی بھی ہے کہ بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں۔ یہ ساری صلاحیتیں ہماری جو حیوانات کے اندر موجود ہیں، بلکہ ہم سے بہتر موجود ہیں۔ جسمانی طاقت شیر میں، ہاتھی میں جتنی ہے، ہم کیا شے ہیں ان کے مقابلے میں؟ ہاتھی کا ایک پاؤں بھی ہمارے اوپر رکھ دیا جائے تو ہمارا کچوبر نکل جائے۔ رب رحیم مشفق متعال